تو سب سے پہلی بات تو یہی سمجھ لیجئے، راتیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا تیسرا حصہ ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو اپنی رات کو سنت کے مطابق قیمتی نہیں بناتا ہے، وہ اپنی زندگی کا تیسرا حصہ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ صرف تیسرا حصہ ہی ضائع نہیں کرتا، جب رات ضائع ہو جاتی ہے تو دن بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ رات کے معمولات کا اثر دن پر ہوتا ہے اور دن کے معمولات کا اثر رات پر ہوتا ہے۔ تیسری گزارش یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو رات کے معمولات، رات کی ترتیبات ہیں، اسے اللہ نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے، اور قرآن مجید کی ایک نہیں، 1 درجن سے بھی زیادہ آیات میں اللہ رب العزت نے رات کا اور نیند کا خصوصی تذکرہ کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اہل ایمان کی رات کیسی ہوتی ہے۔ چوتھی بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہماری اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ بھی اس بات کی شاہد ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی راتوں کو بہت قیمتی بنایا، اور اللہ نے ان کی زندگیوں میں پھر برکتیں ڈالی۔ صلاح الدین ایوبی کی فوجیں جب عیسائی لوگوں پہ تابڑ توڑ حملے کر رہی تھیں تو اس وقت کے عیسائی بادشاہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی کہ وجہ تو معلوم کرو، اسلحہ ان کے پاس ہے تو ہمارے پاس بھی ہے، افراد ان کے پاس ہیں تو ہمارے پاس بھی ہیں، ٹریننگ ان کے پاس ہے تو ہمارے پاس بھی ہے، لیکن وہ کیا وجہ ہے جس وجہ سے وہ ہمیشہ فاتح ہوتے ہیں اور ہم مفتوح ہوتے ہیں، ہماری فوجیں ان سے پسپا ہو جاتی ہیں؟ وجہ تو ڈھونڈو، کوئی اسباب تو تلاش کرو۔ تو اس کی ٹیم نے بہت لمبی چوڑی تحقیقات کی، رپورٹس لی، اور تاریخ نے 2 لفظوں میں اس کا خلاصہ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ باقی ساری چیزوں میں تو ہم برابر ہیں، لیکن ایک چیز میں ہمارا اور ان کا بہت گہرا فرق ہے۔ ہماری فوجیں راتوں کو شراب کے نشے میں ہوتی ہیں اور دن کو جنگ کے میدانوں میں مست مست ہوتی ہیں، اور ان کی جو فوجیں اور مجاہدین ہیں دن کو گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے ہیں اور رات کو مسلح پہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہوتے ہیں۔ غزوہ بدر جو حق و باطل کا معرکہ تھا، یہ معرکہ تو صبح سجا تھا، لیکن اس کی تیاری تو رات کو ہوئی تھی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ بیان کرتے ہیں، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی منظر کشی کی ہے۔ امام ابن حجر نے اس کی بڑی تفصیل بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ صبح جب بدر کا معرکہ سجنا تھا تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ساری رات ہی اللہ کے سامنے رو رو کے اتنی دعائیں کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک کہہ دیا تھا، یوں کملی مبارک کندھوں کے اوپر تھی اور بار بار نیچے گر رہی تھی، جناب ابوبکر یہاں تک کہہ رہے تھے کہ بس کر دیجئے جی، بڑی دعا ہو گئی ہے، آپ یہ کہہ رہے تھے، یہاں تک بھی آپ نے کہہ دیا۔ اللہ پوری زندگی کی محنت، یہ تھوڑے سے افراد صبح میں نے میدان میں اتارنے ہیں، اگر یہ شکست کھا گئے تو پھر اس علاقے میں صرف تیری توحید کو کبھی نہیں مانا جائے گا۔
5ویں بات اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہمارے اسلامی تاریخ کے حساب سے اور لونر کیلنڈر جو ہے اس کے حساب سے اور ہجری تقویم کے اعتبار سے ہمارے سال کا آغاز، اسلامی سال کا آغاز چاند کے حساب سے ہوتا ہے، عید کا حساب چاند کے مطابق ہوتا ہے، رمضان کا حساب چاند کے مطابق ہوتا ہے۔ باقی مغربی دنیا کا 24 گھنٹوں کا ایک اپنا شیڈول ہے، لیکن جو ہمارا اسلامی شیڈول ہے، آپ انشاءاللہ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ ہمارے دن کا آغاز صبح نہیں ہوتا ہے، ہمارے دن کا آغاز غروب آفتاب کے بعد ہوتا ہے۔ رمضان کی پہلی تراویح اور رمضان کی پہلی تاریخ کب سے آپ گنتے ہیں؟ جب شعبان کے آخری تاریخ کا سورج غروب ہوتا ہے تو اس سے ہم اگلے مہینے کو شروع کر دیتے ہیں۔ عید الفطر کی تکبیرات کب شروع ہوتی ہے؟ عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے، غروب آفتاب ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجئے ہماری عید کی تیاری اور تکبیرات کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے تو دن کا شیڈول ہی شروع ہوتا ہے غروب آفتاب کے بعد اور رات سے ہوتا ہے، اور جو اس کے مطابق اگلے دن کا شیڈول مرتب نہیں کرتا ہے وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ 5 بنیادی باتیں عرض کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے 3-4 کام رکھنا چاہتا ہوں جو رات کو کرنے چاہیے اور جو اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کام رات میں غور و فکر ہے، سوچنا ہے اور یہ نیت کرنا ہے کہ میں نے اپنی راتوں کو اچھا کرنا ہے۔ گویا اس کی بھی ایک نیت ہے، اس میں بھی ایک غور و فکر ہے، اس میں بھی سوچ و بچار ہے، اور یہ خود قرآن مجید میں ہے اور احادیث مبارکہ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ یقیناً آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب عقل والوں کے لیے لازماً بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔
دوچار کرنے کے بعد یہ پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد تو نہیں بنایا ہے، کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جو اسے بالکل ہی بے مقصد سمجھ کے سوچتے ہی نہیں ہیں اور جہنم کے مستحق نہ ہو جائیں۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کر۔ تو سب سے پہلا کام غور و فکر ہے اور نیت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نشانیاں ہیں، لآیات جمع ہے، کئی نشانیاں ہیں، تنوین ہے، اس میں تعظیم کا معنی ہوتا ہے، بڑی بڑی نشانیاں۔ دن رات کے نظام میں اس کا کم ہونا، بڑھ جانا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ سورج کی روشنی کا بکھرنا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ رات میں تاریکی کا چھا جانا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ غروب آفتاب کے ساتھ ہی اندھیرے کے ساتھ اٹیچ ہو کے ہمارے جسم میں وہ ہارمونز پیدا ہونا جو ہمیں نیند کے لیے تیار کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ پھر جسم کے اوپر نیند کی کیفیت طاری ہونا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ نیند کے عالم میں تھکاوٹوں کا دور ہو جانا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ نیند کے حالت میں پورے جسم کی ٹیوننگ ہوتے رہنا، دل کا اپنا فنکشن کرتے رہنا، پھیپھڑوں کا اپنے سسٹم جاری رکھنا، اعضائے تنفس کا جاری رہنا، سانس کا بحال رہنا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ پھر نیند میں خواب آ جانا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ نیند کے عالم میں اللہ کی طرف سے روح اللہ کے پاس چلے جانا اور اللہ کے ہاتھوں میں ہونا اور جسم کے اندر موجود نہ ہونا لیکن روح کا جسم کے ساتھ تعلق برقرار رہنا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ صبح کے وقت روح کا پھر واپس آ جانا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ معمولات زندگی کا بحال ہو جانا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے تو موت اسی کو کہتے ہیں، اور موت کی بہن کی طرح ایک چھوٹی موت میں چلے جانا پھر دوبارہ زندگی مل جانا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اسی لیے تو آپ صبح اٹھتے اور کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے موت دی تھی، اب دوبارہ زندگی دی ہے۔ آج ہم معاملات زندگی کی طرف جا رہے ہیں، ایک دن آئے گا جب تو ہمیں اپنی طرف واپس ملائے۔ غور و فکر کرنا، غور و فکر میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ دن رات کا عدل بدل اور اس کا آنا جانا ہی تو ہے۔ جیسا عربی کے شاعر نے کہا تھا، اشاب الصغیر وافن الکبیر مر اللیالی وکر النہار۔ دن رات کے آنے جانے میں، دن رات کے عدل بدل ہی نے تو چھوٹوں کو جوان کر دیا، جوانوں کو بوڑھا کر دیا اور بوڑھوں کو اس نے قبرستان میں پہنچا دیا دن رات کے آنے جانے میں۔ غور و فکر کے ساتھ جڑی ہوئی چیز نیت ہے۔ یہ نیت کہ میں نے اپنی راتوں کو ضائع نہیں کرنا، ان کو قیمتی بنانا ہے۔ صحابہ اس کی نیت کرتے تھے باقاعدہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب ابو موسیٰ اشعری اور جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما دونوں آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، تم رات کیسے گزارتے ہو؟ وہ بیان کر رہے تھے میں رات ایسے گزارتا ہوں، کہہ رہے تھے میں رات ایسے گزارتا ہوں۔ اور اس میں ایک اہم بات صحیح بخاری میں یہ آئی ہے کہ وہ صحابی یہ کہتے ہوئے بیان کر رہا تھا، انی احتسب نومتی کما احتسب قومتی، لیکن میں رات جیسے بھی گزارتا ہوں، جتنی بھی نیند لیتا ہوں، میری نیت یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونا جس طرح عبادت ہے، اس نیت سے سو جانا کہ اگلے دن کا آغاز پھر چستی کے ساتھ کریں، تیری عبادت میں کریں، تیری بندگی میں کریں، تیری غلامی میں کریں۔ مجھے اللہ سے یہ امید اور یہ نیت ہوتی ہے کہ جتنا مجھے تہجد کا ثواب ملتا ہے اتنا مجھے اللہ سونے کا بھی ثواب۔ بلکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے یوں معلوم ہوتا ہے،
جو اپنی راتوں کو یوں گزارتا رہتا ہے بغیر کسی سوچ و بچار کے، بغیر کسی پلاننگ اور ترتیب کے، جب تک دل چاہا جاگتا رہا، جب دل چاہا دڑام ہو کے گر گیا، جب دل چاہا پھر اٹھ گیا، نہ اس کے سونے کی کوئی ترتیب ہے، نہ اس کے اٹھنے کی کوئی ترتیب ہے، بس جب تک دل لگی کرتا رہا، گپ شپ کرتا رہا، اور جب دل چاہا بغیر کسی ترتیب کے یوں دھڑام سے بستر پہ جا گرا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے اگر الفاظ نہ ہوتے تو میرے بیٹو میں یہ الفاظ کہنے کی ہمت نہ کرتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کو بڑی نفرت ہے اس بندے سے جو باتیں بہت کرتا ہے اور جو ہر وقت چلتا رہتا ہے، حمار عالم بالدنیا، جو دنیا کا تو بڑا ماہر ہے، جاہل بالآخرہ، آخرت کے بارے میں جاہل ہے، حمار بالنہاری، دن میں گدھے کی طرح جوتا رہتا ہے، جیفت باللیل، اور رات کو مردہ جانور کی طرح لیٹ جاتا ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ مرداروں کی طرح، کہا مردہ جانور کی طرح لیٹ جاتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کو اس بندے سے نفرت ہے، یہ بندہ اللہ کو پسند نہیں، چلتا رہتا ہے ہر وقت، باتیں بہت کرتا ہے، دنیا کا بڑا ایکسپرٹ ہے اور آخرت کا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، دن میں گدھوں کی طرح اور رات میں مردہ کی طرح۔ نیت اور غور و فکر کے بعد دوسرا کام جو رات میں کرنا ہے وہ رات کے کچھ نہ کچھ حصے میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے، تھوڑی کریں یا زیادہ کریں، چاہے آخری تینوں کل ہی پڑھ لیں، لیکن آپ کی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں قرآن کی تلاوت کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے قرآن میں یہ بیان کیا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے، آپ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر رشک کرنا ہے تو اس بندے پہ انسان کرے جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت دی ہے اور وہ دن میں بھی پڑھتا رہتا ہے، رات میں بھی قرآن۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ جو اشعری قبیلے کے لوگ ہیں میں نے ان کے گھر نہیں دیکھے ہوئے، میں نے ان کا محلہ اس معنی میں نہیں دیکھا ہوگا کہ کس گلی میں کس کا گھر کہاں پہ کس کونے پہ ہے، لیکن رات کو جب میں گزرتا ہوں اور ان کے گھروں سے جب قرآن کی تلاوتیں آتی ہیں تو میں قرآن کی تلاوت کی آوازوں سے پہچان جاتا ہوں کہ میرے فلاں صحابی کے گھر فلاں کونے اور فلاں گلی میں بنایا۔ دوسرا کام رات میں کہ انسان جلدی سو جائے، گھر کے دروازے بند کر دے، بسم اللہ پڑھ کے وضو کرے، اذکار پڑھے اور ذکر کرتے کرتے آپ کو نیند آئے۔ اس کی رات اتنی برکت والی ہوگی، اتنی سعادت والی ہوگی، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما من مسلم یبیت طاہرا علی ذکر، جو مسلمان باوضو ہو کے اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کو نیند آ جاتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الا وبات فی شعارہ ملک، اس کے اوپر والے جو اس نے کپڑے لیے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک فرشتہ اللہ بھیج دیتا ہے جو ساری رات دعا کرتا رہتا ہے اللہم اغفر لعبدک، یا اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، یہ وضو کر کے لیٹا ہو۔ سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 34 دفعہ، یہ وظیفہ تو اللہ نے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو، کائنات کی سیدہ کائنات کو بتایا، اور محدثین نے لکھا ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کرتا ہے اس کی برکت سے اللہ اس کی تھکاوٹیں بھی دور کرتا ہے۔ یہ دوسرا کام ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ کبھی کبھی رات کو لیٹ کے جب گھپ اندھیرا ہو تو یہ بھی یاد کر لیا کرے کہ ایک دن میں نے قبرستان میں بھی اکیلے گئے اور وہاں اندھیرا بھی بہت ہوتا ہے۔ ابا جی رحمہ اللہ
ایک دفعہ میرا ہاتھ پکڑا، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، تو میں تو نہ سمجھ سکا کیا کہنا چاہتے ہیں. کہنے لگے بیٹا اندھیرا بہت ہے. میں نے کہا لائٹ آن کر دیتے. کہتے نہیں بیٹے بیٹھو، بس اندھیرا بہت ہے. اور یوں اپنے ہاتھوں میں میرا ہاتھ لیا اور پھر رو پڑے. کہنے لگے محسن بیٹے اندھیرا بہت ہے، ہم یہاں گھبرا جاتے ہیں اور قبر کے اندھیرے میں ہمارا کیا بنے گا. یہ غور و فکر اہل ایمان کی علامت ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تو کبھی کبھی رات قبرستان میں چلے جاتے تھے. ہمارے جیسے کمزور لوگوں کے لیے چلے وہ مشکل ہے. ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہے نا کہ ایک رات آپ اٹھے اور چپکے سے آپ نے جوتا پہنا، چپکے سے دروازہ بند کیا اور چپکے سے چلے گئے. میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو چلی اور واپسی پہ دوڑ کے پہلے آ گئی. تو میں نے دیکھا کہ آپ شہدائے احد کے قبرستان پہ جا کے ان کے لیے دعا فرما رہے. آخری دو باتیں عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تیسرا کام جو کرنے کا ہے نا، پہلا کام غور و فکر اور نیت ہے، اور دوسرا کام سنت کے مطابق رات سونے کے انتظامات کرنے. اس کی باقاعدہ ٹریننگ لے، علماء سے رہنمائی لے. ان میں سے چند ایک چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. رات کی ایک تیاری ہوتی ہے، ماحول ہوتا ہے، وہ بنایا جائے. روشنیاں گل ہو، لائٹ بند ہو، غیر ضروری جس کی ضرورت نہیں ہے، جس کی ضرورت ہے چلے، کوئی حرج نہیں. بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کریں، برتن کو ڈھانپ دیں، پینے کے برتن ڈھانپ دیں، کھانے کے برتن ڈھانپ دیں، بستر کو جھاڑیں، وضو کریں. یعنی لگتا ہے کہ یہ رات گزارنا ایک کام ہے، تیاری ہو رہی پوری. وضو کریں، اذکار کریں، پھر لیٹیں. تیسری گزارش یہ ہے کہ اس حوالے سے رات کے تھوڑے سے حصے میں جب اللہ جتنی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سے کوئی دو چار باتیں بھی کر لیا کریں. میں تو کہتا ہوں اگر ہم معاشی طور پہ پریشان ہیں تو اس کا حل بھی یہ ہے رات میں اللہ سے مانگیں. اگر ہم گھریلو پریشانیوں میں ہیں اس کا حل بھی یہ ہے رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. اگر ہم اولاد کی طرف سے پریشان ہیں تو اس کا حل بھی یہ ہے کہ رات میں اللہ سے مانگیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو زندگی میں جب سب سے زیادہ پریشانیاں تھیں تو اس وقت اللہ نے یہ صورت اتاری. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. بہت عظیم صورت ہے. صرف اس کی ایک آیت پہ تھوڑا سا آپ غور کریں کہ اللہ نے کہا ہمیں پتہ ہے آپ کو کیا پریشانی ہے، تو آپ ایک کام کریں نا، رات کو میرے سامنے کھڑے ہو جائیں
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. میں ہوں نا، مشرق کا بھی رب ہوں، مغرب کا بھی رب ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، آپ مجھے اپنا وکیل بنا دیں. وکیل کا بہت گہرا لفظ ہے، اس میں سے ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ اپنا مقدمہ اپنے وکیل کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کو ذمہ دار بنا لیتے ہیں کہ آپ نے میرا مقدمہ لڑنا ہے. تو اس کے اندر ایک یہ مفہوم بھی پایا جاتا ہے کہ آپ اپنے سارے معاملات میرے سپرد کر دیں کہ یا اللہ یہ تیرے حوالے کرتی ہے، اور بس صبر کریں. دو کام، دن میں صبر کریں، رات میں میرے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنے کام میرے حوالے. صبر بھی بہت جامع لفظ ہے. جو آپ محنت کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں، جو آپ کوشش کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں، جو آپ میں ہمت ہے وہ آپ لڑاتے رہیں اور معاملات میرے سپرد کرتے. ایک امام گزرے، لوگ سوئے ہوئے تھے گہری نیند، کہنے لگے اما لہم الی ربہم حاجہ، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اللہ آسمان پہ اتر کے کہہ رہے ہیں کوئی میرے کام میرے ذمہ ہے تو بتاؤ، کیا ان کو اپنے رب سے کوئی کام نہیں ہے؟ ان کو اپنے رب سے کوئی کام ہی نہیں ہے، انہوں نے اس سے کچھ کروانا ہی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے متقی بن جائیں گے، بہت نیک ہو جائیں گے، بہت پرہیزگار ہو جائیں گے، بڑی لمبی رات جاگیں گے. اس کے بھی کچھ لیولز ہیں. پہلا لیول تو ٹھیک ہے، نیک لوگوں کا، اولیاء اللہ کا، کہ رات کے بڑے بڑے حصے میں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. دوسرا لیول یہ بھی ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے نا تو 5 منٹ ہی لگا دیں، بس کافی ہے، صرف 5 منٹ لگاتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قام بعشر آیاتین، جو رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے صرف 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے، لم یکتب من الغافلین، اللہ فرشتوں سے کہہ دیتا ہے اس بندے کا نام غافلوں سے نکال دو، میرا یہ بندہ غافل نہیں. 10 آیتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، آخری 2 کل پڑھے تو 10 آیتیں پوری ہو جاتی. اتنا ہی کر لیں. آخری ایک لیول بھی ہے، چلیں آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے، اتنا بھی نہیں کر سکتے، خصوصاً میں اپنے نوجوان بیٹوں سے اور بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں اتنا تو ضرور کر لیں کہ جلدی وقت پہ سو جائیں، ٹائم پہ سو جائیں. کوئی مہمان آیا ہے اس کو وقت دے لیں، میاں بیوی کے معاملات ہیں وہ ایک دوسرے کو وقت دے لیں، پڑھنے پڑھانے کا کوئی معاملہ ہے، کوئی مسئلہ سیکھنا سکھانا ہے وہ پوچھ پچھا لیں، کوئی اس طرح کے ضروری معاملات ہیں وہ نپٹا لیں، بغیر کسی وجہ کے موبائل کے اوپر اپنی راتیں ضائع، تباہ اور برباد نہ کریں. وقت پہ سو جائیں اور یہ نیت لے کے سو جائیں کہ صبح وقت پہ اٹھنا ہے، عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیں اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں. کم از کم اتنا کام بھی کر لینا تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اس کو بھی ایسے لکھ دیتا ہے کہ ساری رات ہی تہجد پڑھتا. اس نے نیت تو ٹھیک ہو گئی نا، اس نے ترتیب تو بہتر کر لی ہے نا. تو ٹھیک ہے، مختلف لیولز ہوتے ہیں، ہر بندہ اونچے لیول پہ نہیں پہنچ سکتا ہے، کوئی یہاں ہے کوئی یہاں ہے، سارے ٹھیک ہے، لیکن اس سے نیچے کوئی لیول نہیں ہے. اگر آپ اس سے بھی نیچے آ جائیں کہ رات غفلتوں میں، برائیوں کے اڈوں پہ، مراکز پہ، انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ اور گن پہ گزاریں اور پھر صبح کی نماز میں سوئے بھی رہ جائیں، تو یہ وہ لیول ہے جو شیطان کے جیلوں کا ہوتا ہے. اور اتنا خطرناک لیول ہے کہ اللہ کے پیارے نبی اسلام نے فرمایا ایسے بندے کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے. پیشاب کرنے والی جگہ سب سے گندی ہوتی ہے، اور جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے وہ جگہ کتنی گندی ہوگی. تو اس لیے آئیے رمضان
ہماری راتوں کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ آج کل ماشاءاللہ راتیں کتنی اچھی ہوئی ہیں، کتنی پیاری ہو گئی ہیں، سارے کام ہم کر رہے ہیں، رات میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، رات میں ہم تلاوت بھی کر رہے ہیں، رات میں ہم دعا بھی تھوڑی بہت کر رہے ہیں۔ تو رمضان نے ترتیب ٹھیک کر دی ہے۔ بس آپ نے اب رمضان کے بعد کچھ نہ کچھ اس کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ، اور اس کو بحال رکھنا ہے اور اس کو برقرار رکھنا ہے۔ 2 آیتیں سنیں، ترجمہ سنیں، اور اس کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں۔ میں اس سے جاننا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی راتوں کے تذکرے کی ہے قرآن مجید۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں، جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ سورہ سجدہ میں کیا کہا؟ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ان کے پہلو ان کے بستر سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو جہنم کے خوف سے اور جنت کے شوق میں پکارنے لگ جاتے ہیں۔ کسی کو نہیں پتا کہ ان کے لیے میں نے وہ انتظام کیے ہیں ان کی محنتوں کی وجہ سے کہ جنتوں میں جا کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ ایک اور آیت سن لیجیے، اس میں بھی اللہ نے رات کا تذکرہ کیا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت کی نعمتوں کے مزے اڑا رہے ہوں گے، تو کیوں وہ جنت کے مزوں میں ہوں گے؟ اس کی وجہ اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ اور راتوں کے کچھ حصے میں سوتے نہیں تھے، جاگتے رہتے تھے، اور جب سحری کا وقت ہوتا تھا تو ان سے معافی مانگتے تھے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں اہل ایمان رات کو عبادت کرتے اور پھر بھی سحری کے وقت معافیاں مانگتے ہیں، تو اس بندے کی رات کا کیا حال ہوگا جو رات کو گناہ کرتا ہے اور پھر فجر کی نماز بھی چھوڑ دیتا ہے اور گھوڑے بیچ کے سویا رہتا ہے۔ تو آپ نے خصوصاً میرے جو نوجوان بیٹے بیٹھے ہیں نا، لمبے چوڑے میں نے کوئی وعدے نہیں لینے آپ سے جو پورے نہ ہو سکے، وہ تہجدوں کے اور قیام کے اور یہ وہ، ماشاءاللہ وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، جو کر سکتے ہیں وہ بھی کریں گے، لیکن میں نے تو آپ سے منیمم جو لیول ہے نا وہ والا وعدہ لینا ہے کہ انشاءاللہ 2 وعدے اس میں، ایک تو ہم نے اپنی راتوں کو بغیر وجہ کے سوشل میڈیا پہ ضائع نہیں کرنا ہے، وعدہ ہے نا انشاءاللہ، برباد نہیں کرنا، راتیں برباد تو دن بھی برباد۔ اور دوسرا عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لینی ہے اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لینی ہے انشاءاللہ۔